تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق اسی کے لیے سبا صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حکیم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہم کروڑا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کے کریم اور اس کے حبیب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام. حضرات گرامی، کل سیرت ابراہیم و مناقب ابراہیم کے تعلق سے ہماری بات چیت چل رہی تھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور آپ کا اسوہ. اس کے تحت ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب کنبہ قبیلہ برادران اور قوم سے نا امید ہوئے اور آگ جیسی بڑی آزمائش سے کھرے اتر کے نکلے، تو انہوں نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور اپنی قوم اور اپنی ملت سے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ایک عرصے تک تمہیں سمجھایا، اللہ کی توحید تم تک پہنچائی. ہونا تو یہ تھا کہ تم سر تسلیم خم کرتے، لیکن تم نے مخالفت کی، ضد اور میری دشمنی میں اللہ کی توحید کا انکار کیا. تو اب میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا. اللہ کے لیے گھر بار، کنبہ قبیلہ، ملک و وطن چھوڑنا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. جہاد و قتال کے مارکوں سے پہلے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مسلمانوں پر، ان مسلمانوں پر جو ظلم کے سائے میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. ایک طرح سے کہہ دیا جائے کہ اللہ کی طرف سے یہ فرض تو مذائقہ نہیں ہوگا اور یہ جاتی نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح مفہوم کی آیتیں بھی اتاری کہ جو فرشتے عذاب دیتے ہوئے ان لوگوں کی روحیں قبض کریں گے دین پر نہیں چلنے کی وجہ سے، تو کہیں گے ہم مجبور تھے، ہم کیسے دین پہ عمل کرتے. تو فرشتے جواب دیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فَتُحَاجِرُوا فِيهَا، تم اس پر ہجرتیں کر لیتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خوشی کے لیے اپنا سب کچھ کو چھوڑ دیا. اندازے میں لے کے آئے بات کہ جہاں پیدا ہوئے، جن کے بیچ پلے بڑے، ان سب کو ترک کر کے چھوڑ کے اللہ کی طرف نکل دیے. اور اس ہجرت کا فائدہ کتنا کہ اللہ نے اس سے بہترین چیز عطا کر دی. ایک بندہ اللہ کی خوشی کے لیے کسی چیز کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اور یہ یقینی بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیزیں اس کو عطا کرتا ہے. جیسے ابراہیم شام کو کی ملک شام جیسی بابرکت جگہ کو ان کا مسکن اور معبود بنایا، بہترین سرزمین، برکتوں والی سرزمین، میدان محشر کی سرزمین، وہاں پر ان کو ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے دیا. ایک لمبے عرصے تک اپنے بھتیجے لوط اور بیوی سارہ کے ساتھ ملک شام میں رہے. دوران سفر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ربی حب لی من الصالحین. روئے زمین پر 3 لوگ اللہ کی توحید کے علم بردار، بڑھاپے کی حالت میں اللہ سے امیدیں باندھ رہے ہیں کہ اللہ ایک ایسا لڑکا عطا کرے کہ میرا مشن میرے بعد لے کے چل سکے، تیری توحید کا علم اٹھا کے لوگوں تک پہنچ سکے. پروردگار صالح اولاد عطا فرما.
اولاد مانگنے میں لفظ صالح کا استعمال، اولاد ملنا اپنا آپ میں بڑی نعمت ہے، اور اولاد مل جائے لیکن اولاد نیک نہ ہو تو وہ نعمت دنیا کی سب سے بڑی دشمن بن جاتی ہے۔ قرآن نے اس کو دشمن کہا، ان من اموالکم واولادکم عدو لکم فاحذروہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ اولاد دشمن کب بنتی ہے؟ جب وہ صالح اور نیک نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی اولاد، بڑھاپے کا سہارا، اپنا جانشین، اس توحید کا داعی، تو نیک اولاد کہ اللہ نیک اولاد عطا کرے۔ صالح ہونا یہ انسانی کمالات کا سب سے بڑا کمال ہے، انسانی درجوں میں سب سے بڑا درجہ ہے انسان صالح ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا دعا نکل ہے؟ ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حکم اور حکمت عطا فرما اور صالحین میں مجھے داخل فرما۔ خود کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی دعا قرآن میں توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ مسلمان ہونے کی موت دینا اور نیک لوگوں میں مجھے داخل فرما دینا۔ سلیمان علیہ السلام کی دعا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اپنی رحمت سے اللہ مجھے تیرے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ بڑے بڑے نبی اپنے بارے میں پہلے نیک ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ کیا پتا چلتا ہے اس سے؟ یعنی ایک مسلمان کتنا ہی بڑا ہو جائے، امام، مفتی، عالم، قاری، حافظ، داعی، مبلغ، دین کا درد مند، فکر مند، بڑا سے بڑا بن جائے، پوری دنیا کی فکر اگر خود کو بھول جائے، سب راستے پہ آ جائے، خود کے راستے کی پرواہ نہیں کہ وہ کس راستے پر۔ یہ یہود کی صفت ہے۔ قرآن نے یہود کو کہا اتامرون بالبر اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہو، لوگوں کو وعظ کرتے ہو، لوگوں کو دین پہنچاتے ہو، اپنے آپ کو خود بھول جاتے ہو اور تم کتاب میں پڑھتے ہو۔ سارے لوگوں کی ہدایت کی فکر، لیکن خود نیک ہے کہ نہیں ہے خود کا محاسبہ نہیں کرتا۔ خود کے محاسبے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرے، اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنی فکر، اپنی غلطیاں، اپنے چال چلن، اپنی کرتوتیں، اپنی زبان سے نکلی ہوئی باتیں، اس کو کہتے ہیں خود کا محاسبہ۔ اور یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے کہ آدمی خود کو چیک کرے کہ میری وجہ سے تو گڑبڑ نہیں ہو رہی ہے، میں تو ذریعہ نہیں بن رہا ہوں لوگوں میں توڑ پھوڑ کا، میں تو ذریعہ نہیں بنا ہوں اللہ کے دین کے بگاڑ کا، میں تو ذریعہ نہیں بنا ہوں لوگوں کے دلوں کی دوریوں کا، دین اور دنیا، سماج اور قوم، گھر اور بار، دوست احباب کے اندر بگاڑ کا، میں تو ذریعہ نہیں بنتا۔ انبیاء کی سنتوں میں سے اہم ترین سنت کہ ہر پیغمبر نے پہلے خود کے لیے جد و جہد بھی کی اور اللہ سے مانگا بھی کہ میں نیک بن جاؤں، اللہ مجھے نیکوکار لوگوں میں شامل کر دے۔ اور اولاد کے لیے دویم درجے پر ہمیشہ فکر کرے کہ اللہ نیک اولاد دے دے۔ اس دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام جیسی بہتر اولاد دی۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ایک بردبار لڑکا۔ اب علماء ترجمہ لفظ حلیم کا بردبار کر دیتے ہیں، لیکن اتنا جامع لفظ ہے یہ کہ اس میں صبر، اچھے اخلاق، جہادی پر درگزر، یہ سارے بہترین صفات آ جاتی ہیں۔ ایک ایسی اولاد جو حوصلے مند ہو، مضبوط ارادوں والی ہو، اچھے اخلاق والی ہو، بہترین کردار والی ہو، صبر و استقامت والی ہو، اے پیغمبر آپ کو ایسی اولاد عطا کریں گے۔ پھر پچھلے ہفتے یاد تک ہم نے سنا کہ اللہ کے حکم سے مکے کی سنسان وادی میں چھوڑ کے ان کے حق میں پھلوں کی تربیت نفس کی دعا کر کے واپس اپنے مشن پہ لگ گئے، بیوی بچوں کو چھوڑ۔ ایک لمبے عرصے تک ابراہیم اسلام نے شام، عراق، لبنان، یہ سارے ملک اپنے قدموں سے ناپ لیے تھے،
جہاں خبر ملتی کہ اللہ کے بندے بستے ہیں وہاں اللہ کی توحید کی دعوت لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ لمبے عرصے سے ملک در ملک اللہ کے دین کو لے کے گھومتے رہے، بیچ بیچ میں اپنے اولاد کو سنبھالنے بھی آ جاتے ہیں کہ مکے کی جس جگہ پر ویران جگہ پر اولاد کو چھوڑا تھا اس کا کیا حال ہے، سال 6 مہینے 2 سال آتے سنبھال کے واپس چلے جاتے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ایک بات اور ہے، اذ قال له ربه اسلم، یعنی فرما برداری اور حکم ماننے میں ابراہیم کا معاملہ کیسا تھا، یہ اللہ نے بتایا کہ بھئی اللہ کوئی بات کا حکم دے، ہمارے اور اللہ کے حکم کے بیچ میں کتنی رکاوٹ آ جاتی ہے عمل کرنے میں۔ ہم اپنا آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، جبکہ مسلمان کیا ہوتا ہے اس آیت سے سمجھا، اللہ کا حکم آیا اس پر عمل کرنے میں کتنی رکاوٹ ہے، گھر بار بیوی بچے دوست احباب دھندا تجارت، یہ ساری چیزیں سب سے بڑی خود کی نفس من نہیں کر رہا ہے، اس لیے اللہ کا حکم نہیں مان رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے ابراہیم سے کہا ابراہیم فرما بردار ہو جا، اسلام لے آ، سرنڈر کر دے۔ اسلام کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو سونپ دینا، سرنڈر کر دیا رب کے سامنے، فرما برداری اختیار کر لے۔ قال اسلمت لرب العالمین، فوراً کہا کہ میں اس اللہ کے آگے اپنے آپ کو سونپتا ہوں، اس کی فرما برداری قبول کرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ چیز اللہ نے ابراہیم کے ساتھ جوڑی۔ اب فرما برداری کا اندازہ لگائیے، بڑھاپے میں ملی اولاد کئی سالوں بعد سنبھالنے جا رہے ہیں، تیسری چوتھی یا نہ جانے کتنی بار، جب پہنچے تو اپنے بیٹے سے کہہ رہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اللہ کا کہنا ماننے میں یہ اعلیٰ مثال۔ کہتے ہیں ابراہیم اسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل پر چھری چلا دی، بہت آسانی سے اس کا بیان آپ کے گزر جاتا ہے، نہ کہنے والے پہ اثر ہوتا ہے اس کا، نہ سننے والوں کو اس کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کے ذبح کا قصہ بیان ہو جاتا ہے اور کانوں پہ جوں نہیں دیتی کہ کیا قصہ تھا۔ کلیجہ پھاڑ دے قرآن کو، اگر قرآن کی فہم سے ڈھنگ سے پڑھ لے اس قصے کو۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا ابراہیم کو کہ بیٹے کی گردن پہ جا کے چھری چلا دے، آرڈر نہیں دیا تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے دیکھا خواب میں کہ تیرے گردن پہ چھری ہے، چھری میرے ہاتھ میں اور چھری میں گھس رہا ہوں تیرے گردن پہ، تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ میں نے خواب میں دیکھا، بتا کیا کہتا۔ اسی لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا اجازت دے گا تو چھری چلاؤں گا، بیٹے کو بھی اللہ کی اطاعت میں شریک کرنا تھا، یہ بتانا تھا کہ یہ بیٹا ایسا ویسا بیٹا نہیں ہے، اللہ کے حکم میں باپ کے فرما برداری میں کس درجے تک ہے کہ دنیا جان لے کہ بیٹے نے کیا جواب دیا۔ میں نے خواب میں دیکھا، نبیوں کے خواب اللہ کی طرف سے وہی ہوتے ہیں، اور بیٹا بھی دیکھ لے آپ کہ ابا جی خواب دیکھا ٹھیک ہے، سپنے میں دیکھی ہوئی چیز کیوں کریں گے، میری جان سے ہاتھ دھونا پڑ جائے، کنفرم کر لیں جبریل کو پوچھ کے اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، ایسا کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ملا کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو بیٹا مثال قائم کرے گا، لوگ دیکھیں گے کہ وہ باپ تھا اور اس کی اولاد تھی کہ خواب میں اللہ نے حکم دیا اور بیٹا چپ چاپ لیٹ گیا، آپ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو مثال قائم ہوگی اور اسماعیل تو صبر کا پیکر پائیں گے آپ۔ ایسے ہی ہوا قرآن میں اس کے آگے جو لفظ ہے اس کے بعد قرآن خاموش ہو گیا، فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
جب ان دونوں نے کہا مان لیا، باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا کا کر گزریے، صبر کروں گا، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا کہ جب ان دونوں نے بات کو مان لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، یہ تو ہے پیشانی، اور اس کے ارد گرد جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جبین۔ علماء بعض ترجمہ کرتے ہیں کہ سر کے بل لٹا دی، سر کے بل نہیں لٹایا۔ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ کا مطلب ہوتا ہے پیشانی کے بل پٹکا، جیسے قربانی کرتے وقت سانپ کیسے بکرے کو پٹکتا ہے، یہ جبین ہوتی ہے، یہ دائیں جبین اور یہ بائیں جبین، اس کے بل لٹایا۔ فلما اسلم، دونوں نے مان لیا اور لٹا دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن خاموش، اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن نے نہیں کہا کہ چھری چلائی کہ نہیں چلائی، اس کے بعد خون بہا کہ نہیں بہا، قرآن خاموش، کیونکہ آگے کا منظر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب آگے کے منظر کو صرف اندازے میں لانا ہے کہ کیا ہوا ہوگا۔ عرصے دراز دعا کرنے کے بعد 86 اور 90 سال کی عمر میں بڑھاپے کی حالت میں اولاد ملی، کئی سالوں تک اس دودھ پیتے بچے سے دور رہے، ملنے کی باری آئی تو لٹا کے پٹک کے چھری چلانی ہے، اور اللہ کے حکم مان کر نیچے اسماعیل ہے اور چھری گردن پر ہے۔ یہ باقی سب گپے ہیں کہ پٹی آنکھوں پہ باندھ لی، ابراہیم نے کہا کہ بیٹا تیرا چہرہ ادھر کر لے، تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاؤں گے، سب جھوٹ ہے، یہ تہمتیں ہیں نبیوں پر کہ اللہ حکم دے اور نبی کے ہاتھ میں لرزہ آ جائے، ابراہیم جیسی شخصیت کے ہاتھ دھوت جائے بیٹے پہ چھری چلانے میں، الزام ہے ان پر۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں نے مان لیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پٹکا اور چھری چلا دی۔ قرآن خاموش، اس کے بعد بیان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا منظر کیا ہوگا، فرشتوں کی حیرانگی کا منظر کیا ہوگا، اور پوری دنیا میں کیا مثال قائم ہوگی کہ ایک بیٹا باپ کی چھری کے نیچے، نہیں بیان کیا جا سکتا۔ رب کتنا راضی ہوا ہوگا۔ فوراً اللہ نے آواز دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم بس اب ٹھہر جا، جو دیکھا تھا وہ کر گزرا۔ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ ابراہیم کی اسماعیل کی گردن الگ ہے اور خون بہ رہا ہے، تو نے دیکھا کہ تو چوری چلا رہا ہے بس، اور تو نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، جتنی طاقت ہے تم نے لگا دی، بس کر، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے، یہ ان کا اللہ کی فرما برداری کا جذبہ تھا، اور یہ ان کی اولاد تھی کہ اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو کس طرح سے پیش ہے۔ ہمارے باپ ایسے ہے، ہماری اولادیں ایسی، مانگی ہم نے ایسی اولادیں۔ یہی اولاد کی مثال اگر آگے دیکھیں مختصر وقت میں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں آگے کہا قد صدقت الرؤیا، خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کے بدلے میں ایک اسماعیل کی قربانی ہونی تھی، اسماعیل کے برابر کیا ہو سکتا ہے، پھر بھی ایک عظیم قربانی آپ کو عطا کرتے، ایک بیڑا اتار دیا، پھر اس کی قربانی ہوئی، بیٹے کو وہاں چھوڑ کر واپس اللہ کے دین کے کام میں لگ گئے، واپس چلے گئے۔ لمبے عرصے بعد جب بیٹا بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، دوبارہ آیا، اور قربانی کے بعد بھی کس وقت کی تھی اسماعیل کی کہ اسماعیل دوڑ دھوپ کرنے لائق ہو گئے تھے، بات چیت سمجھنے لائق ہو گئے تھے، کیا کہا جا رہا ہے کیا ہوگا سب جانتے تھے، اس کو چھری چلائی تھی۔ لمبے عرصے بعد دوبارہ ملنے آئے کہ ابراہیم کا نکاح ہو گیا، اسماعیل کا نکاح ہو گیا، کام دھندے تجارت میں اللہ کے دین میں لگے ہوئے۔ ابراہیم السلام آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے عورت آتی، سلام کلام ہوتا ہے، اپنے بیٹے اسماعیل کا حال چال پوچھتے، اور پھر پوچھتے ہیں گزر بسر کیسے چل رہی ہے۔ اسماعیل کی بیوی کہتی ہے
بڑی تنگی کے حالات ہیں. جیسے ہماری عورتیں ناشکری کے طور پہ کہتی ہے پورا نہیں پڑ رہا, گھر بھی نہیں چلا پا رہی ہوں, بڑی تنگی ہے. ابراہیم السلام دعا دیتے ہیں, سلام کہتے ہیں اور بیٹے کے لیے نصیحت کرتے جاتے ہیں کہ جب تیرا شوہر آئے تو کہنا کہ فلاں فلاں شخص آئے تھے, دعا دی اور کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے. کہہ کے نکل لی. سیدنا اسماعیل گھر پہنچتے ہیں, گھر کا ماحول دیکھتے ہیں بڑا روحانی ماحول ہے, کوئی روحانی شخصیت آئی تھی کیا, کہ محسوس ہو جاتا ہے. کہا ایک بزرگ آئے تھے, ایسی ایسی بات کہی اور جاتے جاتے کہا کہ گھر کی چوکھٹ بدلے تیرے شوہر کو بولنا. اسماعیل نے کہا میرے باپ تھے وہ, اور مجھے طلاق کا حکم دے کے گئے کہ تجھے طلاق دوں. اس کو طلاق دے کے روانہ کر دیتے. جا رک کے سوچے, باپ نے حکم دیا بیٹے کو کہ بیٹے کی بیوی ناشکری, اللہ پر اعتماد نہیں, دین کے اندر عیب ہے اس کو, بیٹا طلاق دے دے. باپ کے حکم سے بیٹا بیوی کو طلاق دے رہا ہے, باپ کے حکم سے. اور آج کے مسلمان بچیوں کے حالات کیا ہے؟ ماں باپ نے کوئی رشتہ کر دیا, مجھے پسند نہیں ہے. باپ اور ماں نے جو فیصلہ کیا مجھے پسند نہیں ہے, میں وہاں کروں گی نکاح, میں وہاں نکاح کروں گا. زبردستی نکاح ہو بھی جاتا ہے رشتے ناطے میں تو خاندان ٹوٹے پرواہ نہیں, مجھے یہ پسند نہیں اس لیے یہاں نکاح نہیں ہوگی, یہ طلاق کرواؤں گا یہاں سے. کیا لڑکے اور کیا لڑکی ہیں. مسلم سماج اور معاشرے میں ہزاروں ایسے کیسز ہیں کہ جہاں جوان لڑکے لڑکیاں ماں باپ کے فیصلے کو الٹ رہے ہیں. نہیں سوچتے کہ اس دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کے ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا. ہو سکتا کوئی؟ یعنی غور اگر کرے, چند سال, کسی کے 6 مہینے 4 مہینے سال 2 سال چند سال کوئی زندگی میں آیا لڑکا یا لڑکی, وہ اس کو اتنا ہمدرد نظر آ رہا ہے کہ 18-20 سال جن ماں باپ نے خون پلا کے اس کو پالا اور پوسا وہ تو ہو گئے دشمن, وہ چند ٹائم پہلے جو زندگی میں آیا وہ اس کا ہمدرد ہو گیا, اس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں. ماں باپ کے فیصلے کو الٹ رہے ہیں کہ نہیں ماں باپ نے جو رشتہ کیا وہ صحیح نہیں ہے, ہم جو طے کریں گے وہ صحیح ہے. یہاں دیکھیں آپ, باپ کے حکم سے طلاق دے رہے ہیں. اور یہ حالات مسلمانوں کے آج, یہ آواز مسلمان بچیوں تک پہنچنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا سماج آگ کے تہانے پہ کھڑا ہے. مسلمان بچی ہیں, مسلمان بچے کم عمری میں فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون ہمدرد ہے کون دشمن ہے. اور تو اور مسلمان بچی غیر مسلموں کو ہمدرد مانتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہمارے ہمدرد ہیں. نیچ جات کے ان کے ساتھ مسلمان بچے بھاگ رہی ہیں. ماں باپ دشمن کب سے ہو گئے؟ ہم خود, ہماری جتنی عمر ہے 18 20 25 30 سال, اگر 60 سال کے بھی ہو جائے, یقین جانیے اگر ہمارے ماں باپ موجود ہیں تو ہمارے بارے میں جتنا ہم نہیں جانتے, بھلے 60 سال کے ہو گئے, ہمارے ماں باپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہمیں فائدہ کس میں نقصان کس میں. خود ہمیں ہماری فکر جتنی نہیں ہے, ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ہماری فکر ہے. ان کے فیصلوں کو لات مار کے, ان کی ہمدردی, ان کی قربانیوں کو درکنار کر کے مسلمان بچے بچیاں حرام کے کموں کے اندر جا رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آج ہزاروں کیسے سے قریبی رشتے میں نکاح, لڑکا لڑکی سے کہہ دیتا ہے کہ دیکھ تو مجھے پسند نہیں ہے, اپن کرتے ہیں مل جل کے طلاق لے لیتے ہیں, مجھے وہ پسند ہے تجھے وہ پسند ہے. کیا ڈرامہ مسلم سماج کے اندر. اور پھر اس میں ماں باپ کی بھی آپ دیکھیں کتنی بڑی غلطی. یہ تو ابراہیم تھے کہ تربیت کی تھی اولاد کی, خون پسینہ ایک کر دیا تھا اولاد کی تربیت کے لیے. جب چھوڑا تھا مکے میں تب بھی مقصد یہ تھا کہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ, تیرے غلام بن جائیں گے, تیرے عبادت گزار بن جائیں گے. اولاد کی تربیت کی تھی. کتنے ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں, کتنے ماں باپ اولاد کی فکر کرتے ہیں. آج مسلم معاشرے میں طلاق, کھلا اور بچیوں کا فرار ہونا
یہ جو واقعات پڑھ رہے ہیں اس میں بڑا رول ماں باپ کا ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کی صحیح فکر نہیں کی. چوکنے ہونے کا وقت ہے. پوری سازش اور پلاننگ کے ساتھ ہمارے جوان بچے اور بچیاں ٹارگیٹ ہے دشمنوں کے. ایسے میں ان کو دین کی معرفت کروانی، تب بچ پائیں گے. وہ آپ کے خوف سے نہیں بچیں گے، اللہ کا خوف ہوگا تو وہ ان کاموں سے بچیں گے. اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، دوسری نکاح کر لی. دوبارہ ابراہیم کا آنا ہوا، دوبارہ حال چال پوچھا. اسماعیل گئے ہوئے تھے، بیوی سے پوچھا کیسے گزر بسر ہو رہی ہے. کہا ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے خوب نوازا، اس کی مہربانی، اللہ کا شکر ادا کیا. اسماعیل کو نصیحت کی ابراہیم نے، چوکٹ قائم رکھ، تیری بیوی فرما بردار شکر گزار ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والی ہے، قناعت والی ہے، حوصلے والی ہے، توکل والی ہے. اسماعیل نے نکاح قائم رکھا. یہ ابراہیم اور ان کی اولاد کا اسوہ جس کو قرآن نے کہا تمہیں اپنانا. ہمیں بھی ایسا باپ بننا پڑے گا، تب ہماری اولاد ایسی ہوگی. ابراہیم جیسے باپ بنیں گے کہ اللہ سے ڈرنے والے، اس کے فرما بردار، تو ہماری اولاد اسماعیل جیسی ہوگی. ہم دین کے باغی، اللہ کے باغی، رسول کے باغی، پھر امیدیں کریں کہ ہماری اولادیں صحیح ہو جائے. پھر اولادیں اسکول اور کالج اور سہیلیوں کے نام پر کیا گل کھلاتے پھرے گی اللہ ہی جانتا ہے. کیوں کہ ہمارے خود کے کرتوت کیسے ہم خود دیکھیں اپنے آپ کو. میرے بھائیوں اور دوستوں، سب برابر کے ذمہ دار ہیں اس بگڑتے ہوئے مسلم سماج کا، اور اس کے سدھار میں سب کا حق ہے کہ برابری سے طاقت کے مطابق اس کی اصلاح اور سدھار کی کوشش کرے. اور مسلم سماج کا سدھار صرف ایک راستے سے ہو سکتا ہے کہ اس میں دین لایا جائے، اس میں قربانیاں دی جائے، اپنے وقت اور جان اور مال کو لگایا جائے. یہ تمام انبیاء کی سنت ہے کہ اللہ کے دین کے لیے انہوں نے کبھی دنیا کو ترجیح نہیں دی. اگر ہم بھی ہمارے سماج میں سدھار چاہتے ہیں، اب قربانیاں دینی پڑے گی، جان کی، مال کی، وقت لگانا پڑے گا. قوم اور ملت کی فکر پیدا کرنی پڑے گی جیسے نبیوں کو تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ اسوہ ابراہیمی کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے.